اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا موضوع ہے امام زمان علیہ السلام، مختلف ادیان اور آسمانی مذاہب کی نگاہ میں۔ دیکھیں، منجی عالم کا تصور، پوری دنیا کو بچانے والی ہستی کا تصور صرف شیعوں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ تمام ادیان اور آسمانی مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ یوں کہوں، تمام ادیان اور مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دنیا جب ظلم اور جور سے بھر جائے گی، یہ دنیا جب مادیات میں، فسادات میں، ظلمات اور تاریکیوں میں ڈوب جائے گی، اس وقت ایک ستارہ طلوع کرے گا، اس وقت ایک شخص قیام کرے گا، منجی عالم، مصلح کل، پوری دنیا کو بچانے والی شخصیت، وہ منجی قیام کرے گا اور دنیا کو ظلم اور جور سے بچا لے گا، زمین کو بچا لے گا، اہل زمین کو بچا لے گا اور اہل زمین کی قلوب کو دین سے، نور ایمان سے بھر دے گا۔ یہ خوشخبری تمام مقدس کتابوں میں آئی ہے۔ زرتشتیوں کی کتاب جامع شب نامہ، جو ان کی مقدس کتابوں میں سے ہے، اس میں یہ خوشخبری آئی ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی کتاب میں، تورات میں، عیسائیوں کی کتاب انجیل میں، ہندوؤں کی کتاب شاکمونی میں، باسق میں، دید میں اور دیگر کتابوں میں یہ خوشخبری آئی ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، یوں کہوں عناوین مختلف ہے، تمام کتابوں میں یہ خوشخبری، یہ بشارت دی گئی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ زرتشت اسے سوشیانس کہتے ہیں، مصلح کل کو سوشیانس کہتے ہیں، اور یہود اسے سرور میکائیلی یا ماشیح کہتے ہیں۔ عیسائی مصلح عالم کو پسر انسان یا مسیح موعود کہتے ہیں، اور زرتشت اس مصلح کو، مصلح عالم کو اپنا سمجھتے ہیں، ایرانی سمجھتے ہیں۔ یہود اسے بنی اسرائیلی سمجھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں یہ ایرانی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ امام زمان، یہ مصلح امام سجاد کی نسل سے ہیں، اور امام سجاد کی والدہ محترمہ شہر بانو ہے، اور شہر بانو ساسانی بادشاہ، ایرانی بادشاہ یزگرد کی بیٹی ہے، تو شہر بانو کی نسل سے ہیں، اسی لیے ایرانی ہے۔ اور یہود کہتے ہیں یہ بنی اسرائیلی ہے، کیوں؟ ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ بنی ہاشم اسماعیل کی نسل سے تھے، اور بنی اسرائیل اسحاق کی نسل سے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ اسحاق کی نسل سے ہیں، یہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسی لیے یہ موعود، یہ مصلح عالم بنی اسرائیل سے ہیں۔ عیسائی اسے اپنا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں امام زمان کی ماں حضرت نرجس خاتون روم کی شہزادی تھی، اسی لیے وہ ہم میں سے ہیں، روم سے ہیں۔ یہ جزئیات ہیں، جزئیات میں تو اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب امام منجی عالم ہے، اسے محدود کرنا کہ یہ اس قوم سے ہیں، امام زمان یہ مہدی اس قوم سے ہیں، اس قبیلے سے ہیں، اس ملک سے ہیں، اس ملک سے نہیں، امام کو محدود کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ امام آئیں گے انہی چیزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، امام آئیں گے قوم پرستی سے مقابلہ کرنے کے لیے، نجات پرستی کو، تعصبات کو ختم کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب امام آئیں گے ایک ہی چیز کی حکومت ہوگی، دین خدا کی حکومت ہوگی، حزب خدا کی حکومت ہوگی، حزب الہی کی حکومت ہوگی، خدا پرستوں کی حکومت ہوگی، دینداروں کی حکومت ہوگی، صالحین کی حکومت ہوگی، اور اسی طرح مومنین کی حکومت ہوگی۔ اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو کر رہے گا
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ صالحین، یہ مومنین، یہ مستضعفین زمین کا وارث بن کر رہیں گے۔ وعدے الہی ہے، وہ وعدے الہی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو تمام کتابوں میں یہ خوشخبری پائی جاتی ہے، اور تمام انبیاء نے یہ بشارت، یہ خوشخبری دی ہے، اور مختلف مقدس کتابوں میں ہے۔ ان میں سے آج ہندوؤں کی کتاب کی طرف، ایک کتاب شاکمنی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاکمنی یہ ہندوؤں کی بڑی شخصیات میں سے تھے۔ اس کی کتاب میں، شاکمنی کی کتاب میں یہ خوشخبری ہے کہ آخر الزمان میں کشن کا فرزند ظہور کرے گا۔ اب کشن ہندی لغت میں کسے کہتے ہیں؟ ہندی لغت میں کشن پیغمبر کو کہا جاتا ہے، دونوں جہان کے سردار پیغمبر کو کشن کہا جاتا ہے۔ کشن کا فرزند یعنی پیغمبر کا فرزند آئے گا۔ اب اس کتاب میں ہے وہ قیام کرے گا اور حکومت تشکیل لے گا۔ حکومت کے سرکل کو، دائرے کو بھی اس کتاب میں بیان کیا ہوا ہے۔ یہ مشرق پر، وہ موعود مصلح المشرق پر حکومت کرے گا، اور اسی طرح مغرب پر بھی حکومت کرے گا، اور اس کی حکومت بہت وسیع ہوگی۔ وہ بادلوں پر حکومت کرے گا، مشرق پر حکومت ہوگی، مغرب پر اس کی حکومت ہوگی، فرشتوں پر بھی حکومت ہوگی، جنات پر بھی حکومت کریں گے، انسانوں پر حکومت کریں گے، اور خط استوا پر بھی حکومت کریں گے۔ تو یہ خط استوا وہ لائن ہے جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، شمالی حصہ اور جنوبی حصہ۔ تو امام زمان شمال پر بھی حکومت کریں گے، جنوب پر بھی حکومت کریں گے، استوا پر، خط استوا مرکز پر بھی حکومت کریں گے، شرق پر بھی حکومت کریں گے، غرب پر بھی حکومت کریں گے، اور تمام جنات اور انسانوں پر بھی حکومت کریں گے۔ تو در واقع اس کتاب میں حکومت جہانی، عالمی حکومت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے جب مصلح آئے گا، کشن کا فرزند آئے گا، ایک ہی دین کا غلبہ ہوگا پوری دنیا میں، ایک ہی دین غالب ہوگا، اور اس کا نام ایستادہ ہوگا، اور اسی طرح اسے خدا شناس بھی کہا جائے گا۔ جس طرح ہماری کتابوں میں ہے امام کو ہم قائم کہتے ہیں، تو اس کی کتابوں میں شاکمنی میں ایستادہ اور خدا شناس کا نام آیا ہے۔ اور ہندوؤں کی دوسری کتابوں میں مختلف نام آئے ہیں، کبھی خجستہ، کبھی اسی طرح منصور بھی آیا ہے، فرخندہ بھی آیا ہے، ایستادہ اور خدا شناس بھی آیا ہے۔ اور ان کی دوسری کتاب ہے باسک۔ باسک میں بھی یہ خوشخبری آئی ہے۔ باسک کے الفاظ ہیں، ایک عادل بادشاہ ہے، عادل قیام کرے گا، اور وہ زمین پر حکومت کرے گا، نہ فقط زمین، آسمانوں میں، بادلوں پر، فرشتوں پر، جنات پر اور انسانوں پر اس کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد اس کتاب کے الفاظ ہے کہ وہ آنے کے بعد زمین میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، پوری دنیا میں جو خزائن اور اسرار پوشیدہ ہیں، ان اسرار کو، خزانوں کو، رموز کو کھول دے گا، آشکار کر دے گا، اور آسمان اور زمین کے اخبار کو بیان کرے گا۔ وہ حق کے ساتھ ہوگا، حق اس کے ساتھ ہوگا، اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں بھی ہے حکومت جہانی، عالمی حکومت کی طرف، اس طرح ہماری کتابوں میں اشارہ ہوا ہے، ان کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا یہ آب حیات تمہارے درمیان سے چلا جائیں، غائب ہو جائیں، فمن یاتیکم بماء معین، کون آب حیات کو دوبارہ ظاہر کرے گا؟ تو اس آیت کے حوالے سے مختلف روایات ہے۔ اس کے ذیل میں امام باقر کی روایت ہے، نزلت فی القائم، یہ آیت امام مہدی کی شان میں ہے، امام زمان کی شان میں ہے، یعنی ان اصبح امامکم غائبا،
اگر تمہارا امام غائب ہو جائیں، تمہارے درمیان سے چلا جائیں، پردے غیب میں چلا جائیں، فمن یاتیکم بامام ظاہر، کون ہے آپ کے امام کو پردے غیب سے نکال کر تمہارے درمیان ظاہر کرنے والا کون ہے؟ فمن یاتیکم بامام ظاہر یاتیکم باخبار السماء والارض وحلال اللہ عز وجل وحرامہ، تو کون امام کو پردے غیب سے نکال کر دوبارہ ظاہر کرے گا؟ وہ امام جو اخبار سما، آسمان کے اخبار کو جانتے ہیں، زمین کے اخبار کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو، حلال الہی کو جانتے ہیں، حرام الہی کو جانتے ہیں، اور تمہیں آسمانوں کے بارے میں خبر دے گا، زمین کے بارے میں خبر دے گا، شرعی احکام حلال الہی کے بارے میں اور حرام الہی کے بارے میں، مختلف احکام کے بارے میں خبر دے گا، کون اسے ظاہر کرے گا؟ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ امام زمان جب آئیں گے زمین کو عدالت اور انصاف سے بھر دے گا، احکام الہی کو ظاہر کرے گا، حلال الہی کو بیان کرے گا، حرام الہی کو بیان کرے گا، شرعی احکام کو بیان کرے گا، آسمان اور زمین کے اخبار کو بیان کرے گا، اسرار اور رموز کو کھول دے گا، اسرار اور خزائن کو آشکار کر دے گے۔ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے اور ہندوؤں کی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جلسات میں زرتشتیوں کی کتابوں میں سے، یہود کی کتابوں میں سے، اور اسی طرح عیسائیوں کی کتابوں میں سے کچھ مطالب اور شواہد آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہے، پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمیں امام زمان کی سیرت پر اور امام زمان اور تمام اہل بیت کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں امام زمان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔